educationist, we are honored to invite Dr. Khwaja M. Shahid, former Vice Chancellor Maulana Azad Urdu University, to share his thoughts. Mr. Khwaja Muhammad Shahid is a distinguished civil servant and academic administrator, a 1976 batch Central Secretariat Service officer who has served as Joint Secretary to the Government of India and as an eminent visitor to the University Grants Commission. He has held key leadership roles in higher education, including Registrar of Jamia Millia Islamia University, where he played a pivotal role in its transition to a central university, and later as Vice Chancellor in charge of Maulana Azad National Urdu University. An alumnus of Aligarh Muslim University, he is also the author of several books on education. Thank you. Thank you very much for your kind words. Honorable Minister of Textile, Government of Tamil Nadu, Honorable Member of Parliament, Janab Rafiq Saab, Maulana Sufyan Qasmi Saab, دیگر مہمانان ذی وقار، گیسٹ آف آنرز، معزز مہمانان گرامی، یہ میرے لیے بہت فخر کا مقام ہے، عزت کا مقام ہے کہ میں آپ کے سامنے آج یہاں کھڑا ہوں. اس کے لیے میں رفیق صاحب کا شکر گزار ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے اس باوقار جلسے میں مدعو کیا ہے، آپ لوگوں سے ملنے کا موقع دیا ہے، آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کا، گفتگو کا موقع دیا ہے. ایسے میں اس سرزمین پر شاید تقریباً 25 سال پہلے آ چکا ہوں. وہ وقت تھا میں گورنمنٹ آف انڈیا، حکومت ہند میں منسٹری آف انڈسٹری میں پوسٹڈ تھا اور لیدر انڈسٹریز کے کاموں سے کچھ وابستگی بھی تھی. اسی کے سلسلے میں آنا ہوتا تھا اور لیدر ایکسپورٹ کونسل وغیرہ کی میٹنگز وغیرہ سے کچھ نہ کچھ وابستگی ہوتی تھی. رفیق صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی تھی، واحد صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، تو مجھے شرف ملاقات ان عظیم شخصیتوں سے بھی رہا. لیکن آج قریب 25 سال بعد میں یہاں آیا ہوں اور ایک تعلیمی ادارے سے وابستگی ہے، تعلیم کے پروگرام میں وابستگی ہے، اس سے بہت خوشی ہو رہی ہے. محترم واحد صاحب کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اور ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا تھا، اس زمانے میں ان کی فیکٹری بھی دیکھی تھی، اور اب کچھ جو ایک ڈاکومنٹری ان کی دیکھی، ان کے بارے میں سنا. رفیق صاحب نے ان کے بارے میں ذکر کیا، ان کی خدمات کے بارے میں ذکر کیا، کیسے ایک چھوٹے سے بچے نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے محنت کر کے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، ماڈرنٹی کے ساتھ آگے بڑھ کے نہ صرف خود ترقی حاصل کری اور اس علاقے کو بھی ترقی دی. فوراً کوئی ان کی شخص زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو فوراً میرے ذہن میں ایک اچھا سا شعر آیا. میں سوچا آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے. زندگی اگر آسان ہوتی، زندگی کتنی دشوار ہو جاتی ہے. زندگی اگر آسان ہوتی تو زندگی کتنی دشوار ہو جاتی. یہ موج حوادث جو ہے، اس زمانے کے جو تھپیڑے ہیں، اس زمانے کے جو دھکے ہیں، اس سے ہنستا کھیلتا ہوا نکل جانا، یہ واحد صاحب کی زندگی سے ہم کو سبق ملتا ہے اور ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ بنتا ہے. زندگی اگر آسان ہوتی تو کتنی ناخوشگوار ہوتی. تو زندگی کا یہ ایک فلسفہ ہے کہ ہمیں ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں اس سے ہمیں نمٹنا ہے اور اس سے ہمیں نمٹتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ہوئے ترقی کی راہ پہ جانا. یہ ان کی زندگی کا سبق ہے. خواتین و حضرات، یہ موقع
ایسا ہے کہ اتنے بڑے دانشوروں کے سامنے، اتنے بڑے کامیاب لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنے سے ذرا زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن یہ ایک بڑا خدمت کا کام ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ میں جس یونیورسٹی کا حوالہ دیا گیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، وہاں کا طالب علم ہوں، اور وہاں کی تاریخ بتاتی ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جب وہاں کوشش کی گئی 19ویں صدی میں، سمجھ لیجیے آج سے قریب 150 سال پہلے، تو گھر گھر جا کے تبلیغ کرنی پڑتی تھی کہ بچیوں کو تعلیم کے لیے مدرسے میں بھیجا جائے۔ مخالفت ہوتی تھی، شدت سے مخالفت تھی۔ وہ وقت تھا اور آج کا یہ وقت ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ میں جامعہ ملیہ سے وابستہ رہا، ایک تجربہ وہاں کا بھی لوگوں کے سامنے ہے، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک تجربہ کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا بالک ماتا، یعنی بچوں کو اگر تعلیم دینی ہے تو ماں کو بھی اس میں شامل کرنا ہوگا۔ بغیر ماں کی تعلیم کے بچوں کی یا خاندان کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تجربہ بڑا کامیاب رہا۔ محلے محلے میں، گلی گلی میں، پرانی دلی میں، پرانے شہر میں ایک بالک ماتا سینٹر کھولے گئے۔ شام کے وقت جا کے وہاں والداؤں کو بلایا جاتا تھا، عورتوں کو بلایا جاتا تھا خاندان کے، اور ان سے تعلیم کے بارے میں بات کی جاتی تھی، اور ان کو تعلیم کی اہمیت بتائی جاتی تھی، اور ان کو پھر تعلیم سے جوڑا بھی جاتا تھا، چاہے اس کو آپ تعلیم بالغاہ کہہ لیں، چاہے اس کو آپ کوئی شام کی تعلیم کہہ لیں۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے جب تک ہم عورتوں کی تعلیم کو توجہ نہیں دیں گے، اس کو فوقیت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہماری تعلیم کا جو مشن ہے، چاہے وہ قومی مشن ہو اور چاہے ملت کا مشن ہو، چاہے مسلمانوں کا مشن ہو، وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ آدھی سے زیادہ ہماری جو پاپولیشن جو خواتین کی، اگر وہ بے تعلیم یافتہ رہیں گی تو پھر آپ سب سمجھ سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ دانشور ہیں، ہمارے سامنے نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ جو گرلس کالج ہے، اس کا قائم ہونا امبور میں، اس کی چین عمارت کا یہاں قائم ہونا، یہ ایک بڑا خوشائند قدم ہے۔ اس کے لیے میں ٹی اے ڈبلیو فاؤنڈیشن اور ٹرسٹ اور کے مینجمنٹ ٹرسٹی کو اور ایک بات پیش کرتا ہوں۔ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اس میں کچھ بھی اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن مجھے بھائی صاحب بتا رہے تھے، اور میرے بھی تجربات میں یہ ہے کہ آج بھی جب ہم عورتوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو سماج کی طرف سے اتنا اچھا ہمیں ریسپانس نہیں ملتا ہے۔ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسکول سے میں وابستہ ہوں، وہاں ایک بچی پڑھتی تھی، 5ویں تک، 6ٹھی تک، 8ویں تک کا اسکول تھا، مسلمان بچی تھی۔ اس کے ماں باپ، والد اس کے رکشہ چلاتے تھے، اور والدہ جو تھی وہ گھر گھر میں ڈومیسٹک سروینٹ کے طور پہ کام کرتی تھی۔ ہم لوگ اس کو اسکالرشپ دیتے تھے، پڑھاتے تھے۔ وہ بچی ہر سال اپنی کلاس میں نمبر 1 آتی تھی، نمبر اول آتی تھی، 2ری، 3ری، 4تھی، 5ویں تک، 6ٹھی۔ مگر ایک وقت آتا ہے، اس کے والدین نے ہم سے کہا کہ ہم اس کو نہیں پڑھائیں گے، آگے نہیں پڑھائیں گے۔ ہمارے پرنسپل نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، والدین نہیں مانے، اور اس بچی کی کم عمری میں شادی کر دی گئی۔ یہ ایک سماج کی سچائی ہے۔ ایک مثال میں نے دی ہے، ایسی بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو سماج کی ایسی حقیقتیں ہیں، اس کو ہمیں چیلنج کرنا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ بہت ہم سب کہتے ہیں عورت کی تعلیم ہو جائے گی تو ایک خاندان تعلیم یافتہ ہو جائے گا، عورت امپاورڈ ہو جائے گی، یقیناً ہو جائے گی،
اپنی اس کی صحت کی طرف توجہ ہو جائے گی، اس کی معاشی حالت اچھی ہو جائے گی تو خاندان کی معاشی حالت اچھی ہو جائے گی، ملک کی معاشی حالت اچھی ہو جائے گی، عورتیں کا تعلیم یافتہ اور اکنامکلی امپاورڈ ہو جائیں گی. یہ ہم سب باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کی شروعات، اس کی بسم اللہ اس گھروں سے ہے، اس سماج سے ہے جہاں ابھی بھی بچوں کی، لڑکوں کی تعلیم کو فوقیت دی جاتی ہے بمقابلے لڑکیوں کی تعلیم کے. اس لیے میں اس بات کو اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے اور دیکھا ہے، بنیاد پہ اس بات کو یہاں آپ کے سامنے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، روشن ذہن کے لوگ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو میدان عمل میں کام کر رہے ہیں، ان لوگوں سے میں اس بات کو خطاب کر کے خاص طور سے بولوں. حضرت عائشہ صدیقہ کی مثال زندگی میں ہے. رسول اللہ نے آپ کو معلمہ بنایا اور کہا کہ آپ میرے بعد لوگوں کو بتائیں گے، لوگ پوچھنے آئیں گے آپ سے زندگی کے بارے میں، ازدواجی زندگی کے بارے میں، آپ انہیں بتائیے گا، سکھائیے گا. جب ایک تاریخ، ایک لمبی تاریخ اسلام کی ان خواتین کی جو آپ سب لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جنہوں نے علم کے میدان میں، جنگ کے میدان میں، سرجری کے میدان میں، تجارت کے میدان میں اعلیٰ نمایاں خدمات انجام دی ہیں. مولانا ندوی ایک ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کئی جلدوں میں، جس سے مسلم خواتین کا، صحابہ اکرام کا، ان سب کا ذکر ہے، ان کی کیا کیا خدمات ہیں، پڑھنے کے لائق کتاب ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تجارت میں آپ کا ایک بڑا مقام تھا. یہ سب وہ تاریخ کے حقائق ہیں، ہماری ملت کی تاریخ کے حقائق ہیں کہ عورتوں نے کیا خدمات دی ہیں. تاریخ کی کتابوں میں، رسالت کی ہماری کتابوں، سنت و کتابوں میں آتا بھی ہے، اور میں بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، سیرت پاک کی کتابوں میں بھی ذکر پایا ہے میں نے کہ رسول پاک کی زندگی میں اور خلیفہ اول کی زندگی میں مدینہ منورہ کی ایک مسجد میں ایک خاتون نماز پڑھاتی تھی، امامت کرتی تھی، حافظہ تھی. وہ وقت تھا. ہمیں ضرورت ہے وہی آج ایسی خواتین کی جو ہمارے زمانے کی مفتی بنے، امام بنے، تعلیم سے، روشنی سے منور ہو. اس لیے میں خواتین کے ادارے میں کھڑا ہو کے اس بات کی طرف خاص طور سے خواتین کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. خواتین و حضرات، ایک چیز کی طرف میں اور یہاں کھڑا ہوں، موقع ملا ہے تو مختصر ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ تعلیم کی تو بہت بات کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور ہم کم سے کم 100، 125، 150 سال سے سن ہی رہے ہیں یہ باتیں، سر سید احمد خان سے لے کے اور انجمن اسلام سے لے کے اور حمایت اسلام کی تنظیموں سے لے کے. کہ اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے اور ہمیشہ رہی ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے. ہم معیاری تعلیم کی بھی باتیں کرتے ہیں، اعلیٰ معیاری تعلیم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن تربیت کی سب سے زیادہ اہمیت کی ضرورت آ رہی ہے. تربیت کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں بہت ساری خرابیاں آ رہی ہیں. توجہ کریے، غور کریے. بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن چند باتیں جو آج کل خاص طور سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اس کی بات ہوتی ہے، اخباروں میں، رسالوں میں، کانفرنسز میں لگاتار بات ہو رہی ہے. اس کے اثرات، اس کے فائدے، اس کے نقصانات، ایتھکس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ. اس نیگیٹیوٹی از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ. وہ زمانہ ہے، تو اس زمانے میں ہمیں اس تربیت کے پہلو پہ، میں جہاں بھی گیا ہوں، میں نے بہت سفر کیا ہے، اور جہاں بھی تعلیمی میدان میں یا تعلیمی اداروں میں بلایا جاتا ہے میں پہنچ جاتا ہوں. ہمارے پاس تعلیمی کے میدان میں کام کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی اہمیت ہر جگہ میں نے محسوس کری ہے، اور یہاں میں دیکھ بھی رہا ہوں، خوشی بھی ہوتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ وہ تربیت بھی ہمارے سماج کی، ہمارے ملت کی ضرورت ہے، جس کو ہم اسلامی تربیت کہتے ہیں، اسلامی اشعار کہتے ہیں، اسلامی اخلاق کہتے ہیں، اسلامی طور طریقہ کہتے ہیں. میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن آج کے وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہم اس اسلامی شعار کی تربیت بھی اپنے تعلیمی کریکولم میں شامل کریں. There is a great danger of social media. You all know that. We are talking about it.
ऐप्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं. Recently, I don't know whether you have heard it or not, but let me tell you, 3 girls in Delhi, young girls, 12, 13, 14, 16, committed suicide. They jumped from the top floor and died. And in their note they said that they were watching Korean social media or YouTube channels. And they were so impressed. And they told their parents that we want to go to Korea, we don't want to do here, and so so forth. And they are fed up of our life and they killed themselves. ये असर हो रहा है इस सोशल मीडिया के, ऐसे चीज़ें जो आपके आप सामने आ रही हैं. मैं तरबियत पे जोर इस पस मंज़र पे भी दे रहा हूँ. तरबियत की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस पस मंज़र पे भी दे रहा हूँ. ऐप्स आ रहे हैं और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनको आपने सुना भी होगा कि अब वो इस बात पे संजीदगी से गौर कर रहे हैं या फैसला कर चुके हैं कि 15 साल की उम्र के बच्चों तक सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए, ऐप्स बंद कर दिए जाए, यूट्यूब बैन कर. कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे उस बहस में उसी तौर पे सोच रहे हैं. ये जो नुकसानात हैं हमारे तरफ, हमारे इलाकों में जहाँ मैं रहता हूँ, काम करता हूँ, इसी से मुंसलिक एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है. ड्रग्स का बना हुआ है, नशे की चीज़ों का बना हुआ है. ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ उसकी तरफ जा रहे हैं. पंजाब पूरा तो बर्बाद हो चुका है. शुमाली हिंदुस्तान में बड़ी तेज़ी से वबा फैल रही है. अब मैं नहीं समझता कि यहाँ क्या हालात है. तवज्जो करने की ज़रूरत है हमें. हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे ऐसी सोशल इवल से खराबियों में ना फंस जाए. वो तरबियत में इस तरफ जा रहा हूँ. तरबियतों की हम जो बात कर रहे हैं मैं इस तरफ जा रहा हूँ. ख़वातीन हज़रात, हमारी नौजवान नस्ल जिस पस मंज़र में रह रही है उस पस मंज़र को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जैसा कि बार बार कहा जाता है और मैं भी अपनी वो बात दोहरा के अपनी बात ख़त्म कर दूँगा, that the education of higher quality with training and tarbiyat is the sole answer of most of our socio-economic and political issues of the time. So let me conclude with lots of congratulation to T. Rafiq Ahmad and his family, and thank you to distinguished audience for giving me this patient hearing. Thank you very much. Assalamu alaikum. जज़ाकल्लाह सर, आपकी तशरीफ़ आवरी और तकरीर के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया. Thank you for your scholarly and inspiring address. A renowned medical professional dedicated to healing and compassionate care, we invite Dr. Ajit Mullashree, Chairman Cardiology, Madras Medical Mission, to address the gathering. Dr. Ajit Mullashree is a distinguished cardiologist with over 30 years of practice at the Madras Medical Mission. Having performed more than 25,000 interventional cardiac procedures, he currently serves as Chairman Cardiology at the Institute of Cardiovascular Disease. He is a pioneer of the STEMI India model, which established India's first organized systems of care for heart attacks and is now replicated nationally and internationally. A committed humanitarian, he is also the founder trustee of Sankalp, one of India's leading institutions for children with special needs, a recipient of multiple lifetime achievement and national awards. Dr. Ajit Mullashree continues to inspire through medicine, service and innovation. Thank you very much, Madam, for these kind words. Let me start off by thanking the foundation for inviting me here, especially Janab Rafiq Sahab, Adnan Sahab and the family. I'd also like to acknowledge the presence of the ministers and the Member of Parliament here, and all the guests of honors who have come here. I'd also like to welcome all the people here, especially the women here, give them a big hand for being part of this great meeting here, and all the women in the school or the college who are now educating themselves to improve not only the individual families and their community,
but also the country. Today in India, we are poised at a 7.5% growth. If we get the women into the education and employment, which is about 50% of the population of India, I think we'll be doubling our growth in very few years. So it's very important that women be part of not only the education, but the economic growth of this country. Mahatma Gandhi said, and I strongly believe this, when you educate a man, you educate one individual. When you educate a woman, you educate the whole family. And we have seen as medical professionals that clearly the education of a woman in the family improves not only the economics, which is common sense, but it improves the health, it improves everything which is important for the general well-being of that family, the community, and the states. If you look at the two states which are extremely high in literacy, education, and economics, Tamil Nadu and Kerala, you can see very clearly that women's education has been the most important step that has improved the economics and the health of the society. I really congratulate this foundation for putting all their effort. It's not about money, it's the effort to put in something like this, which is a women's college. I'm sure it will become, like one of my previous speakers said, the first possible large university in this part of the world. If Vellore can become a medical hub in a small city with educational institutions and healthcare, I'm sure Rampur can do it. We can see multiple places. I was in Cleveland Clinic as professor, and I remember when I walked into Dr. Cooley's office, on the top of his board was written, "Men and women are born to work in this world." So the question is not the question of choice, it's the question of importance. So I think I would leave this with a very brief thank you to all the members of this foundation who are putting all this effort in this fantastic work. I also congratulate all the people on this dais. I was last week, very interestingly, on another dais where there were 5 people who control 60% of the pharmacy of the world. It had 5 major companies, chairmen sitting there, and they contributed 60% of the pharmacy of the world. And I'm sure in this audience, I think maybe it controls 50 to 60% of the leather industry of this part of the state and country. Thank you very much for this invite, and thank you very much for the afternoon. Thank you, Doctor, for your valuable words. Thank you so much. A respected leader in economic and community development initiatives, we invite Mr. Ahmed A.R. Buhari, President, United Economic Forum, to share his thoughts. Mr. Ahmed A.R. Buhari, hailing from Kilakare, Tamil Nadu, is the President of the United Economic Forum, Director of Buhari Holdings, and a trustee of the Sitakadi Trust, and B.S. Abdul Rahman Crescent Institute of Science and Technology, an alumnus of Bentley University, Boston, and Bayes Business School, London. He has led major initiatives in energy, shipping, and infrastructure, including the 1,200 megawatt Mutiara thermal power plant in Tuticorin. Through the United Economic Forum, he actively promotes economic growth, entrepreneurship, and nation building. So. Before I started, I had instructions from Professor Sultan Ismail, that I should finish the speech very quickly because it's high time for lunch. And thank you for the reminder, Professor. Honorable Minister for Textiles, our Gandhi Arugale, respected T. Rafiq Ahmed Sahib, Chairman, TNW, my dear friend, Member of Parliament, Khadir Randan Arugale, Padma Shri Makka Rafiq Sahib, Ahmed Sahib, Dr. Khaja M. Shahid Sahib, Dr. Sultan Ismail, Maulana Muhammad Sufyan Sahib, Dr. Ajit Mulsari, Faizan, Adnan,
trustees, faculty members, distinguished guests, Vanakkam, good afternoon, and Assalamu alaikum. At the outset, on the behalf of my family members, my late father, our late father, Alhaj B.S. Abdul Rahman, my sister, my brother Abdul Qadir, all my family members who have come here, I want to thank Rafiq Ahmed Sahib for this wonderful, and the entire family for this wonderful invitation today for me to speak. In fact, day before yesterday, I gave a frantic call to Adnan. My brother Abdul Qadir was asking, he said, your name is on the list, are you speaking? I said, no, I don't think so, because I'm just sitting at the stage. Lo and behold, I called up Adnan, and he said, yes, you are. And as you can imagine, I panicked. So whatever I could prepare in the short notice, I have tried to do it. Ambur and us, I think we have a very special relationship. We have several friends. Many of my friends from childhood have been from Ambur, for my brother, for myself. And we have a very historic relationship, not just with Ambur, but Bisharam, Baniyambadi, Kudiyatham, this entire region. I was here last week in Baniyambadi, not just for the biryani, by the way, let me remind you, the biryani was also very good. Yusuf Sahib is here. We really enjoyed the biryani. So very thankful for the support of the entire North Arcot region for our family. I was also pleasantly surprised to note a few months back that C. Abdul Hakim College and our college in our institution in Kilakare have a 100-year relationship. So the link with education, our family in Kilakare goes back 100 years. We're very, very grateful for that support. Abdul Wahid Sahib was a visionary. We have heard so much about him. We have been neighbors for more than 50 years. And I thought I knew a little bit about his achievements. But to learn today about the incredible work that he has done is truly, truly inspiring. Really very, very nice to hear. I think people like us, I used to be youth once upon a time, hearing of achievements of people like this really drives us to do more. So really want to thank the AW family for continuing to inspire us. Abdul Wahid Sahib was the first president of, he was the founder of the D. Abdul Wahid Tanneries, education institutions, and of course the charitable trusts. I also have the good fortune of being associated with an organization, the United Economic Forum, of which I am currently the president. But I was deeply humbled to note that it was the Abdul Wahid Sahib who was the eminent president, the first president of the UEF. So I'm very fortunate to follow his line and be in this position today. UEF today aims to support, with the duas of Abdul Wahid Sahib, support Tamil Nadu go from $400 billion today to inshallah a $4 trillion economy by 2047. Our father, Alhaj B.S. Abdul Rahman and Abdul Wahid Sahib share a very, very common agenda. Their purpose was to serve society, community, and of course nation building. Taking this great legacy forward, Rafiq Ahmed Sahib has gone on with this legacy. The number of things that they have done, the employment which has been provided. I still remember maybe 4 years back or 5 years back, I got a call from Adnan. I don't know if he's listening. And he said, we want to start a college in Ambur and a women's college. And we have been very, very fortunate that we have also had an opportunity to share a little bit of knowledge from our institutions. As you may be aware, our B.S. Abdul Rahman Trust, the Crescent Group of institutions, today we have about 18,000 students, started by our beloved father, B.S. Abdul Rahman. And our colleges today, particularly Tasir Bibi Abdul Qadir College in Kilakare, is an all-women's college, started in a backward area, but flourishing today. Number of girls, students who have gone there. Many, many people who have come to see, who have visited our college, have been deeply impressed with the quality of the women in the region. With all due respect to our ladies here, traditionally, I'm sure you're all well aware, that when we look at Muslim ladies and general portrait of Muslim ladies is one behind the parda, they're not allowed to do anything, they're not that intelligent and just behind the scenes.
but one look and one talk with our ladies, whether it is Ambur, or whether it's Vaniambadi, whether it's Keelakare or Kailpattinam, we see that the ladies, I have no shame in admitting, far, far smarter and intelligent than I am and far many other men. Adnan, Faizan and the entire family are taking this great legacy forward. They've set up a wonderful college here. 2024 is when it was started, I believe. But like what Salim Ali Sahib was very nicely saying, it is going to be a foundation. It can serve as a benchmark for this entire region, and that definitely is the aspiration. Islamic history proves that we can share the knowledge for the world, and we can make a significant impact for the community, nation and beyond. Adnan and I, of course the entire family, have been neighbors, like I said, for more than 50 years. Adnan has been kind enough to support us. He was a director, he's a director of the United Economic Forum, which was started by my father along with T.A.W. Sahib. And of course the entire family is taking the legacy forward. I'm sure they will be doing much more service to society, the nation and beyond. Thank you very much for giving me this opportunity. Inshallah, we'll all have the biryani now. Thank you. Assalam. Thank you so much, sir, for your brief but impactful talk. Now, it is a moment of special felicitation. I request Mr. T. Rafiq Ahmed Sahib to offer a special felicitation to Mr. Mahmood Akhtar Sahib for his outstanding contribution to this project. Ladies and gentlemen, I have to acknowledge the support I got from Mahmood Akhtar in bringing out this survey here. Though I wrote a complete copyright, it is he who edited it and made it a beautiful, readable content. So I congratulate and appreciate and thank Mahmood Akhtar for his invaluable support. Thank you. I also request Mr. T. Rafiq Ahmed Sahib to offer us another special felicitation to our very own Mr. Karthik Murgadas sir for his, again, an outstanding contribution to this project. So, Karthik Murugan is a part of our family now because he knows Islam more than any of us because in Afaf way, Adnan has given him a complete content. The book Essence, what has been brought out by Adnan, is all done by him, and he knows. Sometimes he points out some mistakes in the book because he knows the history of Islam now, complete history. So only he has to accept. Anyway, I thank Karthik, and he has been of great support and has done a wonderful job in printing this book. Thank you, Karthik. Please, Karthik. Huge round of applause for Karthik sir. We have just been informed that our distinguished guests of New College would like to felicitate our chairman, Janab T. Rafiq Ahmed Sahib, as mark of their respect and regard. Our guest from New College. Please, sir, you're welcome to the dais. New College President and Secretary,
college president and secretary. Intend to felicitate our chief guest, Janab T. Rafiq Ahmed Sahib. Huge round of applause, please. I can see the ladies up there. Surely we can't see you, but we can hear you. Please give them a big round of applause, as this was a special request from the new college. On behalf of our management, on behalf of our chairman, we thank all the members, the secretary and president, and all the members of New College for this honor. It means a lot to us. Gratitude is the most graceful expression of humility. A valued trustee and pillar of this institution's continued growth, we invite Mr. T. Adnan Ahmed Sir, Managing Director, T. Abdul Wahid Tanneries, to propose the vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected dignitaries on the dais, honored guests, esteemed scholars, members of the management, beloved staff, and my dear students. After this. And my dear students, on behalf of the management of TAW College for Women, it is my honor and privilege to propose the vote of thanks for this memorable and historic occasion. Alhamdulillah. This day is a memorable day because it marks the continuation and reiteration of a dream that began with one man's concern for the daughters of this soil. Alhamdulillah, this institution stands today because one visionary believed that educating a woman is the most powerful form of nation building. Every girl who walks through these gates is a living tribute to his dream. And it is truly heartening to witness that dream come alive in these halls, filled with confident, learned, and empowered young women. First and foremost, we express our deepest, sincere gratitude to Honorable Minister Thiru R. Gandhi, to Member of Parliament Mr. D.M. Kadiranand sir, for their valuable presence in spite of a significant function happening this very evening today. And we thank you for your encouraging words presented to us, sir. Your support strengthens our resolve to continue serving society through women's education. As we released the biography of our founder, we were not merely unveiling a book, but reopening a chapter of sacrifice, a chapter of foresight and service. Our heartfelt gratitude to Hazrat Maulana Muhammad Sufyan Hasimi Sahib, Rector of Darul Uloom Waqf Deoband, for graciously releasing the biography of our revered founder. Your presence has added spiritual depth and honor
to this gathering. We are deeply grateful to Dr. Mecca Rafiq Ahmad Sahib, Chairman of Farida Group of Companies, for receiving the first copy of the founder's biography and for his continued goodwill towards educational initiatives and always being a friend and guide for all our initiatives. We sincerely thank Dr. Sultan Ismail Sahib for his dedicated and honest review of the biography, and only he can present the way he does. Thank you, Doctor. Our heartfelt appreciation to Dr. Ajit Mulasari, Professor Khwaja Sahib, whose Urdu we kept admiring your Urdu on the dais, Professor. It was so rhythmic and so poetic. Yes. So, and my dear friend Ahmad Buhari Sahib, Salim Ali Sahib, for your insightful suggestions and support given to us on this occasion, and we look forward to your continued guidance and support. My sincere thanks also to all the distinguished scholars, industrialists, community leaders, and invited guests who honored us with their presence, not only from Chennai, but all parts of India. Our warmest regards and appreciation to the organizing committee, faculty members, non-teaching staff, and our dedicated students whose tireless ensured the smooth conduct of today's program and the overall Founders' Day. To the respected parents, we offer our sincere gratitude. Your trust in this institution is the foundation upon which we build every achievement. To the parents who are here and who also may be watching on our live YouTube telecast, I want to say, you have entrusted us with your daughters, your greatest treasure, and we consider it both an honor and a responsibility. We endeavor to live up to your belief and expectations on us and this institution, inshallah. We extend our heartfelt thanks to our friends from the media for your gracious presence and continued support. Finally, we thank every well-wisher who believes in our founder's vision that education is the most powerful means to uplift women and through them, the society. My gratitude to all the people working behind the scenes, the technicians, the clerks, the housekeeping staffs, the security personnel, the traffic controller, the Afra banquet service from Wanyambadi, whose biryani you shall inshallah soon enjoy, and all the staffs from T. Abdul Wahid Tanneries Private Limited, especially the maintenance department, for their hard work throughout the last few weeks for making this the occasion that it has become. I would be failing in my duty if I fail to thank two more critical initiatives that have happened. Many of you came to this event and have assembled in the auditorium. There is one-of-a-kind exhibition that is happening right here. That is the exhibition done by ILM, by Mr. Latif Saheb, called the Discover the Great Intellectual Muslim Women of All Times. I really urge you that you take your time, you have your lunch, you finish your Zohar prayers, but please take your time to visit this exhibition where the students of our college, almost 70% of the students of our college are participating in this exhibition, wherein the students have got into the character of right from Khadija Raziallahu Ta'ala Anhu, from Aisha Raziallahu Ta'ala Anhu, from Fatima Raziallahu Ta'ala Anhu. They have got into the character of some of the most powerful Muslim figures of all times, and also with the costumes that they would be presenting their exhibition to all of you. Please do take your time out and visit this exhibition, and it is a one-of-a-kind exhibition, and we also, anyone from our district all over here who would like this exhibition to be taken and carried forward either anywhere in this district or in Chennai, we are all for that, and even our girls are all for that, wherein they will
also come over and they will display the characters in your schools and your colleges, inshallah. Also, once you finish our exhibition, we have at our TAW school an exhibition called Learnova, wherein students from English department, Urdu, Tamil, science, math, commerce, social sciences, all of them have come together wherein they are presenting a new way of learning their own subjects. They make it fun, they make it exciting, and they want to present it to the audience and all the members over here. So also, if possible, if you are come by cars and you are leaving late in the evening, please take time out for 1 or 2 hours that you can visit our school and then have a look at that exhibition as well. A very interesting part of that exhibition is that we are having an Hajj Expo. A Hajj Expo is being conducted at TAW school where all the formalities related to Hajj are also being showcased. I would like to end my thanks, vote of thanks over here. I would like to say from the depth of my heart that the reception all of you have given has touched us so much. And I would like to come out a little bit from the protocol. And here in this case, I would like to thank my dear father, T. Rafiq Ahmad Sahib, for putting together this biography. I know that he has worked so hard for the Anjuman celebrations, for Miyasi celebrations, for AMS celebrations, but the passion that he has shown to get this biography out to all of you, and when you receive the books, you will see the amount of work that he has done in the last 6 months. It is just has become like a family bonding exercise for us. Many of us who have lost connections from the old, from our ancestors. Sorry for interrupting. I think it's time to give a standing ovation to Rafiq Bhai. Thank you, Doctor. Thank you all. So, and he has made this book only so that, because he felt many of the people who knew my grandfather are no longer over here. And he wanted to record that as a legacy so that the future generations would be able to look into it and get inspired. I thank you all once again. I have, as I informed to you, you have 3 options in front of you. You can head to lunch and a hot biryani is awaiting you. You can head for Zohar prayer, where we have arrangements for Zohar prayer for the women on the first floor and also the prayer hall on the ground floor, and the men right opposite near the car park area. Or you can also visit the exhibition. But please do all the 3, and we thank you, we sincerely thank you for coming over, and we wish you a very safe journey back to your homes. So many people who have come from Chennai and outside, thank you so much again. Jazakallah khair. Thank you, sir, for your heartfelt expression